قیامت سے پہلے کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اگر رمضان میں یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک پراسرار چیخ سنائی دے گی، جس کی وجہ سے کچھ بہرے اور کچھ اندھے ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ علامات پالو تو 1 سال کا رزق اپنے پاس اکٹھا کر لینا، کیوں نہ کہ اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی اور ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز ہوگا اور پوری دنیا میں قحط آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آواز جمعے کے دن اور آدھے رمضان کے درمیان میں سنائی دے گی اور اس کے بعد سورج کرن کی روشنی دکھائی دے گی جس کا پتہ نہیں لگایا جا سکے گا کہ آخر یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس روز صرف وہی شخص محفوظ رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو منا لے گا اور جس نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی۔ یہ ہے ان تمام ویڈیوز کا لب لباب یا پھر کنکلوژن جو کہ سوشل میڈیا پر یا پھر انٹرنیٹ پر جنگل میں آگ کی طرح پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کو ایسی جھوٹی احادیث کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سب نے بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بس رمضان میں اس ٹاپک کو ٹرینڈنگ دیکھ کر اور صرف چند ویوز کی خاطر جھوٹ کو پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ اب ان سب ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ قیامت کی آخری نشانیوں کو ملا کر جو کہ مختلف احادیث مبارکہ کو ملا کے اور جو مختلف نشانیوں کی صورت میں ثابت ہیں ان کے ساتھ ایک جھوٹی احادیث کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کچھ سچ کے ساتھ اور زیادہ جھوٹ کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے کہ پوری بات سچ لگے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو کسی حدیث کا حوالہ یا پھر ریفرنس دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جھوٹی احادیث بنانا یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف کسی ایسی بات کو منسوخ کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعید فرمائی کہ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی شامل کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کریں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ ہماری بھولی بھالی عوام جو کہ بنا تحقیق کیے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس طرح کی جھوٹی حدیثیں زبانی کلامی سن کر اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کچھ بھی ریئل لائف کے اندر نہیں ہوتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کا اس پر سے ایمان کمزور ہوگا، اور یہ ساری خرابی صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ صرف سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ خاص طور پر قیامت کی نشانیوں کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی من گھڑت روایات کے ذریعے ایک عام مسلمان کے جذبات اور خوف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قیامت یعنی موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا، انہیں اپنی قبروں سے دوبارہ کھڑا کر دینا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے، اور جو بھی اس پر یقین نہیں رکھتا وہ بے شک کافر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے اس کے اندر قصے اور کہانیاں جوڑنا، حدیث کے نام پر دین میں شامل کرنا، جو کہ ہندوؤں نے اپنی ویداس کے اندر اور یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر اور کرسچنز نے اپنی انجیل کے ساتھ کیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب قرآن پاک کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق قیامت تک محفوظ ہے، تو ان لوگوں نے اب حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اندر اپنی مرضی کے مطلب نکالنا یا پھر خود سے حدیث مبارکہ کو دین کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ قیامت کے اصل دن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ پہلے اپنی موت کا وقت ہی بتا دے، قیامت تو ابھی اس کے لیے بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی کہ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کیا، تاکہ جب مسلمان قیامت کے نزدیک ان نشانیوں کو دیکھ لیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود کو ان فتنوں سے بچا لیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو کہ گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا کہ میرے اور قیامت کے آنے کا وقت صرف اتنا باقی ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ علامات صغریٰ بھی کافی حد تک گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر عربوں کا بڑی بڑی عمارات کو بنانے کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، عرب کے کچھ پہاڑوں کے اوپر سبزے کا اگنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ایک بدصورت بکرے سے بھی زیادہ سلوک جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زلزلوں میں کثرت، بدترین حکمرانوں کا دنیا پر قابض ہونا، مارکیٹ پر بدترین لوگوں کا قابض ہونا،
جیسا کہ آج کے دور کے اندر یہودی بینکنگ سسٹم، IMF، ورلڈ بینک اور سٹاک مارکیٹ جن پر آج انہیں یہودی لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم کے اندر مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کا دل عبادت سے خالی ہوگا۔ خوبصورت مساجد تیار کرنا جنہیں دیکھ کر صرف لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ جائیں اور انہیں ٹورسٹ پلیس کے طور پر صرف انہیں دیکھنے جائے، جیسا کہ آج کل کے دور کے اندر عرب ممالک میں عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم دیکھو گے کہ ہم جنس پرستی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر عرب ممالک کے اندر اس کو لیگل کرانے کے لیے کتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ نوجوانوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے جو کہ گھر سے باہر نکل کر بے حیا اور بدتمیز بن جائیں گی، تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتا ہوا دیکھو گے، یعنی کہ آخری دور کے اندر قتل و غارت اور جنگ بالکل عام سی بات ہو جائے گی۔ موسیقی کے آلات ان کے سروں کے اوپر ہوں گے، تم لوگوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو گے۔ اے ابن مسعود، تم دیکھو گے کہ لوگوں کو بنا نکاح کے اولادیں ہوں گی، عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ان عورتوں کے بال بیکٹن اونٹ کی طرح ہوں گے جو کہ اس وقت صرف ایران کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، عرب کے اندر وہ بالکل موجود نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کر اور آج کے مسلمان کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر ان کا موازنہ کریں کہ اس وقت اس بات کی پریڈکشن کون کر سکتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ اور ان سب کے بعد علامات کبریٰ یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جن میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا یعنی کہ زمینی جانور کا جو کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا، یا پھر ایک بڑے دھوئیں کا جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، یہ سب کی سب نشانیاں ابھی باقی ہیں جو کہ مستند حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں جو کہ دین کے اندر اضافے یا پھر بدعت کا آغاز کرتی ہیں، کیوں نہ کہ لوگ سنسنی اور خوف کو پسند کرتے ہیں اور اس لیے ہر سچی اور جھوٹی بات پر یقین رکھتے ہیں اور بنا تحقیق کیے اس کو مان لیتے ہیں۔ کیوں نہ کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کے متعلق ہمیں اسلامی حوالوں کے اندر یا پھر حدیث مبارکہ کے اندر کوئی روایات نہیں ملتی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر اس لیے بھی یقین کر لیتے ہیں کیوں نہ کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو سچ ثابت کرنے کا کیا فارمولہ یہی ہے کہ زیادہ لوگ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں تو ہم بھی اس بات کو سچ مان لیں؟ اور اگر آپ کے مطابق بھی یہی فارمولہ ہے تو دنیا میں اس وقت بھی مسلمانوں سے زیادہ کرسچنز موجود ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان دین اسلام سے کتنا دور ہے۔ قیامت کے دن پر نہ صرف دین ابراہیمی کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں بلکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے مطابق بھی کہ یہ کائنات بنی ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی۔ دراصل اس کے خاتمے کا بھی ایک وقت طے ہے، ہمارا سورج وقت کے ساتھ بوڑھا ہو رہا ہے اور یہ کائنات ایک دھماکے کے ساتھ واپس سے پلٹنا شروع ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمیٹ لیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر اگر ہم اس ورلڈ کو لپیٹ لیا جائے گا، اس کو سائنٹیفک طور پر جج کرنے کی کوشش کریں تو لپیٹا ہمیشہ ایسی چیز کو جاتا ہے کہ فلیٹ یا پھر سیدھی ایک کپڑے کی طرح ہو۔ آج کی جدید سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری یہ سپیس ایک نہ نظر آنے والا فائبرک ہے جو کہ ایک کپڑے کی طرح موجود ہے، جس کی وجہ سے گریوٹی موجود ہے، اور اسی گریوٹی نے تمام ستارے، سیارے، سورج، چاند، گلیکسیز سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ کپڑا لپیٹا جائے گا تو یہ کائنات بالکل فنا ہو جائے گی اور باقی رہے گی تو صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور آخر میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔